Data reliability. Now, you also have to defend your thesis in terms of data reliability in your methodology chapter. اب اس کے اندر کیا چیزیں آتی ہیں. So, data reliability is an important concern in terms of study design. کہ ڈیزائن میں ریلائبلٹی ہونی چاہیے, ڈیٹا کلیکشن میں ہونی چاہیے, اور انالیٹیکل جو پروسیجرز ہوتے ہیں اس میں ہونی چاہیے. ریلائبلٹی کا مطلب یہ کہ جو چیز آپ یوز کر رہے ہیں یا جو کوشچنس آپ کر رہے ہیں, اگر سملر کانٹیکسٹ میں کوئی اور بھی اس کو یوز کرے گا تو اس کو سملر آنسرز آئیں گے. تو the tools you are using, the design you are using is reliable. So people can depend on it to replicate the study. اگر ہم دیکھیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو آپ کا ریسرچ کا جو ڈیزائن ہے اور جو آپ کے میتھڈس ہیں اور جو آپ کا انالیسس کا طریقہ ہے, دے آر آل کنسسٹنٹ ود ایچ ادر اینڈ دے آر ایکوریٹ ان ٹرمز آف میئرنگ واٹ دے سے دیٹ دے آر میئرنگ. ریلائبلٹی کا ایشو اس طرح سے بھی ریزالو کیا جاتا ہے کہ لوگ ٹرائنگولیشن کا یوز کر لیتے ہیں. ٹرائنگولیشن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو لمیٹیشن ایک انسٹرومنٹ کی ہوتی ہے وہ دوسرا انسٹرومنٹ اس کو کور کر دیتا ہے, اور اس کی وجہ سے جو آنسر یا آپ اپنی فائنڈنگس میں آنسرس دینا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ دے بیکم مور ریلائبل, کیونکہ وہ ڈبلی چیکڈ ہوتے ہیں. سو اف یو سارٹ آف آلسو کوشچنرس میں بھی وہی آنسرس آ رہے ہیں اور آپ کے انٹرویوز میں بھی وہی ریزلٹس آ رہے ہیں, تو یہ کراس چیک ہو گئے. اور اگر پارٹیسپینٹ آبزرویشن کر رہے ہیں تو اسی طرح کراس چیک ہوئے, تو آپ کا اس سے ٹرائنگولیشن سے بھی ڈیٹا میں ریلائبلٹی آ جاتی ہے. فار انسٹنس اگر ہم اس کی ایک اسپیسیفک ایگزامپل دیں تو اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ میتھڈس آف انٹرویو اور اس میں ٹو انشور ریلائبلٹی, تو اگر انٹرویوز اسٹرکچرڈ ہوں گے تو اسٹرکچرڈ انٹرویوز آر مور ریلائبل, اس لیے کیونکہ اسٹرکچرڈ انٹرویوز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہی کویشچن بالکل اسی پروسیس میں اسی طریقے سے آپ نے یوز کیے ہیں سب کے لیے. تو اگر آپ نے 5 لوگ انٹرویو کیے اور ان سے بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح سے کویشچن کیا, یکے بعد دیگرے بالکل اسی طرح سے آپ نے ہر کسی سے پوچھا, اسی لینگویج میں پوچھا, اسی آرڈر میں پوچھا, تو وہ ڈیٹا تھوڑا سا کمپیریبلٹی کے لیے زیادہ ریلائبل ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ آڈیو ٹیپ کرتے ہیں انٹرویوز, دین یور ڈیٹا از مور ریلائبل, بیکاز آپ کو پائلٹنگ میں یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اگر آپ اسی وقت انٹرویو کر رہے ہیں اور اسی وقت نوٹس لے رہے ہیں تو آپ کا ڈیٹا بہت زیادہ ریلائبل نہیں ہوتا, because then your listening is more selective. If you audio tape it, then you have the opportunity to listen to the tapes again and again. And if you transcribe it, that is, you must actually transcribe it. پورا transcription کا مطلب یہ ہے کہ پورے کے پورے اس کو آپ لکھتے ہو, انٹرویو کو جیسے سنتے ہو اس کو پیپر پہ پرنٹ کرتے ہو, لکھتے ہو, تو اس کی ریلائبلٹی اور بڑھ جاتی ہے, کیونکہ آپ اس ڈیٹا کو بار بار وزٹ کر سکتے ہو, تو اس وجہ سے اس کی ریلائبلٹی زیادہ ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر آپ نے کوئی پائلٹ اسٹڈی کی اور اس کے بعد انسٹرومنٹ کو دوبارہ چیک کیا, چاہے وہ انٹرویو ہے یا چاہے وہ کچھ اور ہے, اور دیکھا کہ یہ کیا جو کوشچنس آپ پوچھ رہے ہیں وہ کتنے ریلائبل ہیں ان ٹرمز آف آنسرنگ دا لیڈنگ ٹورڈز دا فائنڈنگس دیٹ یو وانٹ ٹو ہیو ٹو آنسر یور ریسرچ کوشچن, تو اس سے بھی آپ کا ڈیٹا جو ہے ریلائبل ہو جاتا ہے. اور یہ چیزیں آپ کے میتھڈالوجی کے چیپٹر میں آئیں گی. وین یو ڈسکسنگ ریلائبلٹی یو ول ٹیل ہاؤ ڈیڈ یو انشور ریلائبلٹی, اور اس کے کیا کنسرنس ہوتے ہیں اور کس طرح سے آپ نے ان کو ایڈریس کیا ہے.